मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से इस वक्त प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जैसे प्रोग्राम के नाम से ही वाज़ेह है, मारिफ़त मुंतज़र यानी ख़ुद वक्त के इमाम हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की मारिफ़त के उन्वान से हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ ज़ाहिर है कि इमाम है। और सबसे पहले हम अगर बहस करें तो ख़ुद इमाम और कलमा इमाम के उन्वान से अगर हम बहस करें तो ज़ाहिर है कि हर एक लफ्ज़ के हर एक कलमे के 2 मानी होते हैं। एक माने लुग़वी है और एक जो है वो माने इस्तिलाही है। इमाम जिसका लुग़वी एतबार से जो माना है तकरीबन इसमें सब जो है वो मुत्तफ़िक़ है। मसलन राग़िब इस्फ़हानी जो कि लुग़त में राग़िब इस्फ़हानी कहते हैं कि इमाम का माना ये है कि कोई भी शख्स किसी चीज़ या शख्स के इक़्तिदा करे गुफ्तार और किरदार में, उस शख्स को या उस चीज़ को उसका इमाम कहते हैं। कोई भी शय है, इंसान जो है उसकी इक़्तिदा कर रहा है, किरदार में इक़्तिदा कर रहा है या गुफ्तार में कर रहा है। और फिर कहते हैं कि फ़र्क भी नहीं है इसमें कि हो सकता है कि इंसान अच्छाई में इक़्तिदा कर रहा हो या फिर बुराई में इक़्तिदा कर रहा हो। यानी पैरवी करना किसी शय या किसी शख्स की गुफ्तार और किरदार में, गुफ्तार के एतबार से या किरदार के एतबार से उसकी पैरवी करने को वो शख्स या वो चीज़ आपका इमाम है। और खिदमत में अर्ज़ करूं कि वो इक़्तिदा जो है वो भी या इंसान अच्छाई में कर रहा है या बुराई में कर रहा है। बहरहाल ये लुग़त के एतबार से इमाम है। इस्तिलाही एतबार से इमाम जो है उसको कहते हैं कि इस्तिलाही एतबार से हमारे शिया मतून में जो अल्लाह की तरफ से मंसूब और मनसूस हो और वाजिब ताआ हो, उसकी इताअत को वाजिब करार दिया गया हो, उसकी इताअत को वाजिब करार दिया गया हो, इसको इमाम कहते हैं। बस आसान सी तारीफ़ इमामत की यही है। बाकी जो है वो इमाम की जो है वो क्या सिफ़ात होने चाहिए, इमाम की क्या पहचान का क्या तरीक़ा है, क्या नहीं है और क्या है, ये सब चीज़ें जो है वो बाद में है। लेकिन अल्लाह की तरफ से एक शख्सियत उसको जो है वाजिब ता करार दिया गया हो खल के ऊपर, और इसके बारे में जो है वो मनसूस और मनसूब भी हो उस हुज्जत के एतबार से। ये जो है वो इमामत की मुख्तसरन तारीफ़ है। यानी ख़ुद फिर जो इमाम है मसलन इस दुनियावी एतबार से ज़ाहिर है कि आमाम और इमाम ये तकरीबन नज़दीक है। यानी ख़ुद जो है वो जो आगे हो उसको आमाम या इमाम कहते हैं, जो आगे होता है एक शख्स। जैसे मसलन कोई नमाज़ पढ़ाने वाले को भी इमाम कहते हैं। मसलन उसकी वो कह रहे हैं कि हमने नमाज पढ़ी वो फ़लाँ शख्स की इमामत में, तो ये इमाम इस वजह से उनको कह रहे हैं कि वो सबसे आगे हैं। तो ये सिलसिला जो है वो इस वजह से, अलबत्ता ये इमाम जो दुनियावी एतबार से इमाम है, मसलन आज के इस दौर में बहुत सारे उलमा के नाम के साथ भी इमाम लिख देता है, फ़लान इमाम फ़लान। ये इस किस्म की चीज़ें जो है वो उस इमामत से अलबत्ता क़त्अन जुदा है जो अल्लाह की तरफ से जो इमाम है, जिसके लिए कहा कि हर शख्स जो है वो अपने इमाम के नाम के साथ उसको उठा दिया जाएगा। तो ये इमाम जो है वो दुनियावी एतबार से भी अलबत्ता हो सकता है। यकीनन ये चीज़ें जो है वो
आपस में मरबूत है। इंसान बाज़ ऐसे लोग होंगे कि जो मसलन कहा कि यौम नदउ कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम, हर शख्स को उसके इमाम के नाम के साथ उठा दिया जाएगा। तो हो सकता है कि एक शख्स जो है वो, जैसे वो राग़िब इस्फ़हानी ने जो तारीफ़ की है इमाम की, तो हो सकता है कि एक इंसान मसलन उन्हें जो तारीफ़ की, जो मैंने अभी बयान की, कि कोई शख्स या कोई चीज़ जिसकी इंसान जो है वो फ़ेली तौर से उनकी इताअत करता हो या गुफ्तारी कलाम के एतबार से वो उसका इमाम होता है। तो ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। एक शख्स है मसलन वो माल और दौलत को अपना इमाम समझता है, पैरवी करता है, यानी पैरवी करना यह है कि अब हर एतबार से पैसे का पुजारी बना हुआ है, हर एतबार से। तो ज़ाहिर है ये भी एक तरीके से जो है वो उसकी जो है वो क़यादत कर रहा है ना, वो इस कदर जो है वो उसके लिए हर काम करने के लिए तैयार है। या हो सकता है एक शख्स हो, नऊज़ु बिल्लाह, जो इंसान जो मोहब्बत मजाजी मोहब्बत जिसको कहते हैं, एक इंसान इस कदर किसी का आशिक हो जाता है कि वो हो सकता है कि उसका इमाम वाक़या हो जाए, उसका इमाम वाक़या हो जाए। और रोज़े क़यामत जैसे फरमाया कि हर शख्स को उसके इमाम के नाम के साथ उठा दिया जाएगा, तो हो सकता है कि इस शख्स को उसी शख्स के नाम से उठा दिया जाए कि जिसकी वो दुनिया में जो है वो इताअत करता था, जो कुछ वो कहे ये मानता है। तो हो सकता है इंसान जो है, देखिए मैं यहाँ पर एक जुमला अर्ज़ करूँ, बहरहाल दूसरे जो लोग हैं उनका तो खैर अपने एतबार से, लेकिन हम लोग जो अपने आप को दीनदार लोग समझते हैं, अपने आप को बहरहाल कहते हैं कि हम जो है वो इस्लामी लोग हैं या खिदमत में को नमाज रोज़े वाले लोग हैं, हम लोगों के लिए भी बड़े खसारे हैं, बहुत ज़्यादा खसारे हैं। बस औकात किसी शख्स को इस कदर जो है उनसे मोहब्बत करना कि इंसान जो है वो असल हदफ से ही रह जाता है। उलमा से लोग मोहब्बत करते हैं किस वजह से? ताकि इनसे जो है वो मारिफ अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम हम तक पहुँचते हैं। यही है ना मोहब्बत का तकाजा। कहीं ऐसा तो ना हो कि खुदा न खास्ता हम जो है वो इन चीज़ों को छोड़ के बेनफ्स नफीस उस शख्स से मोहब्बत करने लग जाए, कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा ना खुदा न खास्ता ये आपका इमाम हो जाए, इमाम हो जाए तो फिर वो उस रास्ते से आप भटक जाओगे। आपने असल जो टारगेट और जो मेयार है वो तो खुदा है ना। आपने किसी से मोहब्बत करने, अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, हुब और बुग़्ज़ जो है वो खुदा के लिए है ना। जब खुदा के लिए है तो अगर हम किसी आलिम से मोहब्बत करते हैं तो आलिम वो उस खुदा के मारिफ हासिल करने के लिए इनसे मोहब्बत करते हैं, ना ये कि शख्सन ये है उस कदर जो इंसान जो है वो उसकी इताअत के हद तक चला जाए। तो ये सब चीज़ें जो है वो असल हमारा मेयार और असल जो हमारी जो रसाई है वो जो है वो खुदा है। और खुदा यकीनन इमाम, जो वो इमाम है, मैं कुछ अहादीस आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ इमामत की जायगाह के उन्वान से कि इमामत जो है वो खल्क़ के दरमियान उसकी क्या जायगाह है, बहुत मुहिम है। मैंने ये नुक्ता अर्ज़ कर दिया, इस पर सोच लीजिएगा कि खुदा न खास्ता किसी मौलाना से, किसी मर्जा से, किसी भी शख्स से, कोई भी शख्स है, मैं ये नहीं कहता, देखें उलमा से मोहब्बत ज़रूरी है, इंसान उनसे मोहब्बत करे, दीन की वजह से मोहब्बत करे, चूँकि वो दीनदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आप उनसे मारिफ अहले बैत हासिल करते हैं, हलाल और हराम की तमीज़ आपको आलिम दिलवाता है। लेकिन कि ऐसा ना हो खुदा न खास्ता कि इंसान जो है वो असल हदफ से रह जाए। चूँकि ये सब चीज़ें किस चीज़ के लिए हैं? ये सब चीज़ें जो है वो असल रसाई खुदा के लिए है, खुदा तक रसाई के लिए है। और खुदा तक रसाई के लिए जो अलामत और जो निशानी है बैन अल्लाह व बैन अल खल्क़, वो इमाम है। हदीस है, हदीस जो है फरमाते हैं अल इमाम अलमा बैन अल्लाह अज़्ज़ा व जल व बैन खल्क़िही, अल्लाह और मखलूक के दरमियान जो निशानी है, जो आलम है, यानी जो अलामत है, जो निशानी है, वो इमाम है। अलामत जो है बैन अल्लाह व बैन अल खल्क़, वो इमाम है। और फमन आरफ़हु कान मुअमिना, जिस शख्स ने इसकी मारिफत हासिल कर ली, इस इमाम की मारिफत हासिल करने वाला, कान मुअमिनन, वो मोमिन होगा, वो ईमान ला चुका अल्लाह पर। मोमिन कौन होता है? मोमिन की क्या तारीफ़ है? मोमिन यानी वो कि जो अल्लाह पर ईमान रखता हो क़ल्बन। अब जिस शख्स ने इमाम की मारिफत हासिल कर ली, जो बैन अल खल्क़ व बैन अल्लाह एक अलामत है, जिसने इनकी
اس کی معرفت حاصل کی، من عرفہ کان مؤمنن، جس نے ان کی عرفان حاصل کیا، معرفت حاصل کی، وہ مومن ہو گیا، ومن انکرہ کان کافرا، جس نے اس کا انکار کر دیا وہ شخص جو ہے وہ کافر ہے۔ اس نے گویا کہ اللہ کی کفر ایسا نہیں ہے، امام سے کفر کرنا یعنی اللہ سے کفر کرنا، وہ کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ گستاخ امام بھی اسی طریقے سے ہے، امام کا گستاخ ہے وہ کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، کافر آدمی ہے، اور بے شک جو بھی وہ اپنے آپ کو جو بھی کہتا ہوگا، امام کا منکر، امام کی اہانت کرنے والا، امام کا کسی فعل کے بارے میں شک کرنا، حتیٰ کسی فعل کے بارے میں، غیبت امام کے بارے میں شک میں پڑ گیا کہ امام غائب ہے کہ نہیں ہے، کفر ہے، کافر کر دے۔ البتہ جہل اور چیز ہے، کا شخص ہے جاہل ہے، نہیں پہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ ایک شیعہ گھر میں پیدا ہونے کے باوجود اس چیزوں میں مشکوک ہو گیا، اس کے کفر میں اگر شک اس قدر اس میں سرایت کر چکا ہے کہ وہ انکار کے حد تک جا چکا ہے، تو یہ شخص جو ہے وہ کافر ہے۔ ویسے ہو سکتا ہے کسی چھوٹے موٹے کسی اور چیز میں انسان کو تھوڑا سا شک بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر شک اتنی سرایت کر چکا ہے آپ کے وجود میں کہ آپ انکار کے حد تک جا چکے ہو۔ بس اب بعض لوگوں کو شک ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے ظاہر ہے طہارت جو ہے وہ ضروری ہے، ایک شخص کو جو ہے وہ شک ہو جاتا ہے کہ میں جو ہے کوئی نجاست تو مجھے نہیں لگی ہے، وہ جا کے بار بار دھوتا ہے، چند دن کے بعد اس کی یہ شک جو ہے یقین میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، تھوڑی سی بھی وہ ہو جائے اس کو شک ہو جاتا ہے کہ اب نجاست گری ہے اور میں اگر اس حالت میں نماز پڑھوں گا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ شک میں یعنی شک جو ہے وہ یقین کے حد تک جا چکا ہے۔ تو ہمارے پاس جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے امامت کے کسی فعل قول اس میں، چونکہ امام کی تعریف ہی یہی ہے نا کہ ہم قول اور ہم فعل دونوں میں ہم جو ہے وہ ان کے مرید ہوتے ہیں نا، ان کے مرید ہوتے ہیں، ان کے پیروکار ہوتے ہیں۔ صحیح ہے، انسان اللہ اگر امام نے فرمایا، مثلا سید الشہداء علیہ السلام کا اگر حکم ہے کہ میرے ساتھ کربلا جاؤ، یہ حکم خدا ہے، کوئی شخص رہ گیا وہ دین سے اس نے گناہ کبیرہ کر دی، اگر جہالت ہے اور چیز ہے، ایک ایسا جاہل ہے انسان، لیکن اگر جانتے ہوئے یہ اندازہ ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام اللہ کی طرف سے امام ہے اور اس کی امامت میں کے باوجود اس نے جو ہے وہ دریغ کر دیا، تو وہ شخص جو ہے اس کی کفر میں کوئی شک نہیں ہے، وہ شخص جو ہے کفر کر چکا ہے، شخص کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ فعل امام اور گفتار امام میں اگر کہیں شک کر دیا، مثلا یہ جملہ خطبہ حضرات دہراتے رہتے ہیں، عصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میں فتوحات مکہ کے بعد یعنی صلح حدیبیہ کے بعد، صلح حدیبیہ کے بعد ایک صحابی نے کہا کہ مجھے اتنا زیادہ شک آپ کی نبوت کے اوپر نعوذ باللہ نہیں ہوا تھا جتنا آج ہوا ہے، پہلے بھی شک کرتا رہا، آج جو ہے مجھے بڑا شک ہو گیا کہ آپ نے ان لوگوں کو کیوں چھوڑ دیا ایسے، ان کے ساتھ ٹھیک ٹھاک آپ کو برتاؤ کرنا چاہیے تھا، ان کو قتل کر دینا چاہیے تھا۔ رسول اللہ نے سب کو معاف کر دیا تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد یہ شخص جو رسول اللہ کے فعل میں جو ہے وہ شک کر رہا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ شخص جو ہے وہ کافر ہے، اس کے کفر میں حجت خدا کے کسی ایک فعل میں شک کر دینا، شک یقین کے حد تک انسان جو ہے وہ کفر میں چلا جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، وہ جو ہے وہ اس کا کوئی اعتماد نہیں ہوتا۔ یعنی بہت سارے اس قسم کی جو واقعات ہے، جو بنے ہوئے واقعات ہے، تو ہم لوگوں کو اس متون کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ امام کی جائیگاہ بہرحال کیا ہے۔ امام کی جائیگاہ خلق اور خدا کے درمیان جو علامت ہے، جو خلق اور خدا کے درمیان یعنی اللہ کی نشانی یہی ہے، اللہ نے انسان کو خلق کر دیا، پھر جو ہے وہ امام کو بھیج دیا، یہ وہ نشانی ہے اللہ کی نشانی ہے۔ بے وقوف ترین ہے وہ شخص جو یہ کہے کہ اللہ نے جو ہے وہ اللہ کا تو کوئی خلیفہ ہی نہیں ہوتا۔ قرآن کہہ رہا ہے خلیفہ، وہ کہتا ہے خلیفہ، میں نے خلیفہ کو بھیجا۔ خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے خلیفہ کا؟ خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ میری طرف سے جو میری نیابت میں یہ کرے گا، یہ خلیفہ ہوتا ہے۔ وہ جو قرآن میں جو ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کہ ہم نے جو ہے زمین پہ خلیفہ، وہاں بھی لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں کہا اللہ نے کہ خلیفتی؟ اب یہ جو شیطانی انداز ہے نا،
شیطانی انداز، یہ شیطان کے وساوس ہو سکتے ہیں۔ خلیفتی، خلیفہ اور خلیفتی، وہ کہتے ہیں خلیفتی نہیں کہا، خلیفتی کس کا خلیفہ؟ سوال یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں زمین پر خلیفہ بھیج رہا ہوں، پھر کس کا خلیفہ بھیج رہا ہے؟ آسمان کا خلیفہ؟ ہمیں مرجع بتا دیں، آسمان کا خلیفہ، زمین کا خلیفہ، کس چیز کا خلیفہ؟ تو یہ وہ شیطانی وساوس ہے وہابیوں کے، جو وہ کہتے ہیں کیوں نہیں کہا خلیفہ کا، تو یہ خلیفہ یقیناً مرجع سے ثابت ہے کہ یہ خدا کا خلیفہ، اللہ کا خلیفہ، پھر کس چیز کا خلیفہ؟ بے وقوفانہ اور جاہلانہ گفتگو کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ تو یہ اس قسم کے جو ہے وہ شیطانی وساوس کے اس میں جو ہے وہ آ جاتا ہے انسان۔ اور ایک حدیث جو ہے وہ خود امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے، فرمایا کہ انما یعرف اللہ عز وجل، اس شخص نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کی، وَيَعْبُدُهُ، اور اس کی عبادت کی، من عرف اللہ وعرف امامہ منا، جس نے اللہ کی عرفان حاصل کی اور امام کی، یعنی اگر امام کی معرفت نہیں ہے تو ہمارے اس میں جو ہے یہ شخص حتیٰ عبادت بھی جو ہے پتہ نہیں کس کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کر رہا۔ اور وہ من اہل البیت، یہ بہت ضروری ہے، اہل البیت، ہم اہل بیت میں سے وہ امام ہوگا، یعنی دوسری طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ضروری ہے یہ نقطہ، اس پر بارہا جو ہے وہ آپ غور و فکر کریں۔ دیکھیں میں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس وطہرکم تطہیرا، یہ اہل البیت علیہم السلام کے لیے یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، اور اہل تسنن کے علماء نے بھی یہ کہا کہ یہ آیت جو ہے وہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب خود اہل البیت، وہ 5 شخصیات جو رسول اللہ تھے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، امیر المومنین علیہ السلام، اور حسنین شریفین علیہم السلام، یہ شخصیات کے لیے یہ آیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ اہل البیت ہے، یہ لوگ جو ہے وہ یہ اہل البیت ہے کہ جس سے جو ہے نجاست کو دور رکھا گیا، اور یہ ایسے پاک ہو گئے جو جیسے پاکیت کا حق ہے، حق کے پاکیت جو ہے وہ ان پر تمام ہوئی، یہ اہل البیت۔ یہاں پر ایک نقطہ میں عرض کر رہا ہوں جو اس حدیث کے مطابق فرمایا من اہل البیت، وہ امام ہم اہل بیت میں سے ہوگا، امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے۔ تو خدمت میں عرض کروں کہ ینابع المودت میں، کتاب ینابع المودت میں باقاعدگی سے یہ ہے کہ خود جو ہے یہ 5 ہستیاں اور پھر ان کی جو اولاد ہے یہ اہل البیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہاں پر روایات جو ہے وہ موجود ہے طرفین کی کتابوں میں۔ اہل البیت یہ ہے، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نبی کی بیویاں بھی اس اہل البیت میں شامل ہے، بعض نے کہہ دیا کہ نبی کی، چونکہ یہ سلسلہ جو ہے جو بھی بیت میں آنے والا ہے وہ رسول اللہ کے جو بھی ہے ازواج ہے یا جو بھی گھر والے ہیں، وہ سب جو ہے وہ اہل البیت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ رسول اللہ کے بہت سارے گھر تھے، مدینہ میں بہت سارے گھر تھے، اور حتیٰ خود بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خود جو ہے وہ فلاں زوجہ کے گھر میں مدفون ہوئے تھے، ان کے گھر میں رسول اللہ مدفون ہوئے تھے۔ پتہ چلا کہ بھائی دوسرے جو بیبیاں تھیں زوجات رسول اللہ، ان کے گھر جو ہے حضرت ام سلمہ کا گھر جو ہے وہ جدا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ حضرت سے ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور حضرت ماریہ سلام اللہ علیہا اور باقی جو ازواج ہیں ان سب کے گھر جو ہے وہ جدا ہے، تو گھر بہت زیادہ ہے۔ عربی زبان میں الف لام الف لام التعریف، الف لام جو ہے، جو الف لام تعریف جس کو کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص چیز کی طرف انسان اشارہ کرتا ہے، اور وہاں پر آپ پڑھے بھی ہوں گے جو تھوڑی بہت عربی وہ جانتے ہیں
یہ جو ہے انسان جو ہے جب کہتا ہے بیت تو وہ نکرہ ہوتا ہے. نکرے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بیت یعنی کربلا میں ایک گھر. کس کا گھر؟ سب گھر ہے, بہت سارے گھر ہیں. زید کا گھر ہے, بکر کا گھر ہے, خالد کا گھر ہے, کسی کا کوئی بھی شخص ہے اس کا گھر. لیکن جب آپ نے کہا البیت, الف لام اس کے اوپر داخل کر دیا, تو اس سے مراد ایک خاص گھر ہے جو سب کو اندازہ بھی ہوگا. تو یہاں پر اہل البیت ہے, آل بیت, اہل البیت ہے, گھر کے افراد, یعنی کوئی خاص گھر ہے, بس اندازہ یہ ہوتا ہے. اور یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ سنی شیعہ تفاسیر میں یہ واقعہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ ہم نے اہل بیت سے رجس کو ایسے دور کر دیا جیسے دوری کا حق تھا, جیسے پاک ہونے کا حق تھا ایسے پاک کر دیا. تو بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک خاص گھر ہے, ہر گھر نہیں ہے. رسول اللہ کے تو بہت سارے گھر ہیں مدینہ میں, لیکن یہ کوئی خاص گھر ہے, اس گھر کے لوگ. تو اس گھر کے کون سے لوگ تھے؟ وہ جو ہے وہ پنج تن پاک, آل ابا, یہ حضرات وہاں پر موجود تھے جو امیر المومنین حضرت زہرا, رسول اللہ اور حسنین شریفین علیہ السلام, یہ سارے کے سارے شخصیات وہاں پر موجود تھے کہ جہاں پر یہ ہوئی. تو یہ واقعہ پیش آیا. تو خود حدیث میں جو فرمایا کہ وہ ہم اہل بیت میں سے ہوگا, یعنی امامت کے لیے اللہ نے اس گھر کو انتخاب کر دیا, باقی کوئی نہیں ہے. باقی جو بھی ہو وہ جو ہے وہ اہل البیت یعنی امامت کا گھر, وحی کا گھر, جو جہاں پر اس گھر کے افراد کو, اور اس کے لیے بہت سارے اشارے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے وہ تاریخ جو گزری ہے اس میں خود گھر کو مدینہ, جو مسجد نبوی کی طرف سب کے گھر کھلتے تھے, سب کو بند کر دیا ماں سوائے اس گھر کے. یہ وہ گھر ہے, یہی وہ گھر ہے کہ جو ہماری امامت کے لیے ہے. اور اسی کے لیے ہی جو آیت ہے کہ ہم نے دو چیزیں آپ کے لیے چھوڑ دی, آپ کے زندگی گزار توشے زندگی آپ کے لیے ہم نے دو چیز, ایک جو ہے وہ قرآن ہے, دوسرے میرے اہل البیت ہے. بس اہل البیت اس گھر کے ہیں, دوسرے لوگ جو ہے وہ اہل البیت نہیں ہے. یہ عام فہم انداز میں بھی جو ہے بندہ اس کو جو ہے سمجھ سکتا ہے. البتہ روایات بھی اس ذیل میں موجود ہے. ایسا نہ سمجھے کہ ہم نے یہ ایک دلیل دے دی اور بس یہ ہماری دلیل نہیں, ہمارے پاس اس کے بارے میں کم از کم جو ہے مجھ جیسا کم پڑھا لکھا آدمی بھی اس پر تقریباً 100 دلیلیں جو ہے وہ آپ کے لیے پیش کر سکتے ہیں, مختلف روایات سے, اہل سنت کتابوں سے بھی اور اہل تشیع کی کتابوں سے بھی بہت سارے موجود ہے کہ یقیناً اس سے مراد یہی گھر ہے. اور میں نے حوالہ بھی دیا تھا ینابع المودت میں کہ خود ان کی اولاد جو ہے اس گھر کی, جو امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے وہ امام ہوں گے. بس گھر جو ہے وہ یہ گھر ہے, یہی گھر ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی لوگ جو دوڑیں گے تو وہ امامت کے لیے نہیں, وہ اللہ کے نمائندے کے پیچھے وہ نہیں دوڑ رہے, وہ کسی اور کے نمائندے کے پیچھے دوڑ رہا ہوگا. لیکن اللہ کے نمائندگی کا گھر یہی ہے, بس یہ کلیئر ہے. قرآن میں بھی موجود ہے, روایات میں بھی موجود ہے. اہل البیت جو ہے اس کو دنیا اور آخرت کی سرداری اس گھر کے پاس ہے. باقی جو ہے وہ آپ جائیں گے گمراہ ہو جائیں گے, کہ غیر اللہ کی عبادت تو کر لیں گے, خدا کی عبادت آپ نہیں کر سکتے چونکہ آپ نے ان کے حکم کے علاوہ دوسرے امام کے پیچھے گئے ہیں. وقت ہمارا انتہا پر پہنچ چکا ہے. حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.